ناظرین آپ کو معلوم ہے کہ پینڈورا بکس کھلا ہے پینڈورا پیپرز کے بعد. اس میں پاکستانیوں کے نام بھی ہیں, پاکستانیوں میں پولیٹیشنز بھی ہیں, بیوروکریٹس بھی ہیں, سول ملٹری دونوں, اور کچھ نے خود اپنے نام پہ جائیدادیں بنائیں اور کچھ نے اپنے عزیز و اقارب کے نام پہ جائیدادیں بنائیں. اور جیسے جیسے نام آ رہے ہیں لوگ اپنی وضاحتیں بھی کر رہے ہیں, لیکن وزیر اعظم عمران خان نے ایک تحقیقاتی کمیشن تشکیل دے دیا ہے. وزیر اعظم عمران خان نے کسی اور پر اعتبار کرنے کے بجائے اس کی سربراہی اپنے پاس رکھی ہے, اور تحقیقاتی کمیشن میں نیب, FBR, FIA اور دیگر متعلقہ ادارے جو ہیں وہ انویسٹیگیٹ کریں گے, اور جس کا نام اس میں آیا ہے اس کی طلبی بھی ہوگی, اس کے اثاثے بھی چیک کیے جائیں گے, اس کے ٹیکس ریٹرنز بھی چیک کیے جائیں گے, ان کے بینک اکاؤنٹس بھی چیک کیے جائیں گے. جب یہ پینڈورا بکس آیا, پینڈورا پیپرز آئے, تو سب سے پہلے وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ ہم ٹیکس چوری اور بدعنوانی سے جمع کر کے منی لانڈرنگ کے سہارے بیرون ملک ٹھکانے لگائی جانے والی یہ شرافیہ کی ناجائز دولت بے نقاب کرنے والے پینڈورا پیپرز کا خیر مقدم کرتے ہیں. UN سیکرٹری جنرل کے فیکلٹی پینل نے ان غیر ملکی ٹھکانوں میں چھپائی گئی چوری شدہ رقم کا ہوش ربا تخمینہ 7 کھرب ڈالر 7,000 ارب ڈالر مقرر لگایا گیا. میری حکومت اپنے ان تمام شہریوں کی پڑتال کرے گی جن کے نام پینڈورا پیپرز میں آئے, اور اگر کچھ غلط ثابت ہوا تو ہم مناسب کارروائی عمل میں لائیں گے. عالمی برادری سے میری التماس ہے کہ ماحولیاتی تعمیرات کے بحران کی طرح اس میں اس صریح ناانصافی کے تدارک کا بھی بدرجہ عدم اہتمام کیا جائے. یہ ہیں وزیر اعظم عمران خان, جنہوں نے چند منٹ کے بعد ہی ٹویٹ کر دیا تھا, اور آج وزیر اعظم عمران خان نے 24 گھنٹے ہونے سے پہلے تحقیقاتی کمیشن تشکیل دے دیا. فواد چودھری صاحب نے ٹویٹ کیا اور انہوں نے کہا کہ پینڈورا لیکس کی تحقیقات کے لیے وزیر اعظم پاکستان نے وزیر اعظم انسپیکشن کمیشن کے تحت ایک اعلیٰ سطح کا سیل قائم کیا ہے. یہ سیل پینڈورا لیکس میں شامل تمام افراد سے جواب طلبی کرے گا اور حقائق قوم کے سامنے رکھے جائیں گے. جی چودھری صاحب. تو یہ تو بڑا احسن اقدام ہے, لیکن وہ ہے کہ کھودا پہاڑ نکلا چوہا. پاکستان کے حوالے میں اس سے تو پھسپھسا رہ گیا ہے. وہ پاناما کے پائے کا جیسے کہ انہوں نے وہ کریٹ کیا تھا ایک ماحول کہ پاناما سے بھی بڑا اور اہم اور اتنی ہزار صفحے اور یہ اور وہ, تو اصل میں یہ ڈالنا چاہتے تھے ملبہ عمران خان پر, لیکن وہ ARY نے بر وقت کارروائی کر کے یہاں ہمارے جو ہیں نعیم حنیف ڈپٹی بیورو چیف لاہور وہ گئے, انہوں نے 2 زمان پارک اور 2A زمان پارک جو تھا اس کو ان کا فرق بتا دیا, اور اس جن کے وہ اکاؤنٹ تھے ان سے بات بھی کر لی. تو وہ سارے کا سارا ان کا منصوبہ اتنا ڈسٹ اچھالنا تھا, اتنا گرد اٹھانی تھی انہوں نے کہ الامان الحفیظ کہ خان صاحب اپنا صفائیاں دیتے رہتے. لیکن ان کی بدقسمتی کہ وہ سارا منصوبہ اور سازش جو ہے ARY کی بر وقت رپورٹنگ نے اور اس کی مینجمنٹ نے اور خاص طور پر احمد یوسف نے اور دوسروں نے جس طرح دلچسپی لی, اور اس سے یہ ان کا منصوبہ ہو گیا ناکام. لیکن بات یہ ہے تو یہ ایک چیز کو تو تقویت مل گئی نا صابر شاکر صاحب, کہ ہم یہ رونا جو روتے ہیں کہ پاکستان میں جتنا قرضہ لیا جاتا ہے اس کا ایک بڑا حصہ ملک میں آتا ہی نہیں. وہ لوگ افسران اور صرف قرضہ نہیں, جتنے بھی میگا پروجیکٹس ہوتے ہیں ان کے جو کک بیکس ہیں ان کے میں جو کمیشن لیا جاتا ہے وہ اربوں ڈالر کا بنتا ہے مجموعی طور پہ. وہ کمیشن وہ کک بیکس ملک سے باہر ہی شفٹ ہو جاتے ہیں, پراپرٹیز خریدی جاتی ہیں, آف شور کمپنیوں کے ذریعے وہ انویسٹ ہو جاتا ہے, اور یہ ادائیگیاں باہر ہی ہو جاتی ہیں. اور اسی لیے وزیر اعظم عمران خان کو جب بھی کسی بھی بین الاقوامی فورم میں
موقع ملتا ہے خطاب کرنے کا، بات چیت کرنے کا، تو اس ایشو کو ہر سطح پر اٹھاتے ہیں کہ ترقی پذیر ممالک کے عوام کا، غریب عوام کی لوٹی ہوئی دولت، یہ بڑے بڑے محلات اور بڑی بڑی جو انویسٹمنٹس ہو رہی ہیں مغربی ممالک میں، یہ سارا پیسہ غریب عوام کا ہے، غریب ممالک کے عوام کا ہے۔ اس دفعہ بھی انہوں نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے خطاب جو کیا، اس میں بھی یہ بات بالکل بڑھ چڑھ کر بیان کی۔ سنیے جی۔ Mr. President, because of the plunder of the developing world by their corrupt ruling elites, the gap between the rich and the poor countries is increasing at an alarming speed. Through this platform, I've been drawing the world's attention towards the scourge of illicit financial flows from developing countries. The Secretary General's high-level panel of financial accountability, transparency, and integrity, called the FACT-I panel, has calculated that a staggering $7 trillion in stolen assets are parked in financial haven destinations. ہیون ڈیسٹینیشن جی کون سی تھیں میں آپ کو بتاتا ہوں۔ مڈل ایسٹ میں پاکستانیوں کا نمبر کتنا ہے جائیدادیں خریدنے میں؟ لندن برطانیہ میں کون سا نمبر ہے؟ امریکہ میں کون سا نمبر ہے؟ یہ ساری فگرز آپ کو دوں گا، لیکن سب سے پہلے چودھری صاحب، یہ جب پینڈورا پیپرز آنے تھے ایک دن پہلے ہی خبر پہلے تو ٹویٹ ہونا شروع ہو گئے۔ 2 اکتوبر کے ٹویٹس ہیں، اس میں ابصار عالم صاحب کا ٹویٹ آیا، بین الاقوامی سطح پر پاناما طرز کا ایک دھماکہ خیز سکینڈل جلد آ رہا ہے، جس کے جھٹکے پاکستان میں زلزلہ پروف امارات میں بھی شدت سے محسوس کیے جائیں گے۔ لازم ہے کہ ہم بھی دیکھیں گے کہ منصف محترم میڈیا اور محتسب کا اس پر رد عمل پاناما جیسا ہوگا یا کہ مختلف۔ ابصار عالم صاحب کا اگلا ہے جی، چور کی داڑھی میں تنقہ، کیونکہ یہ ٹویٹ میں آپ کو بتاؤں گا اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے۔ یہ مریم صفدر صاحبہ نے ری ٹویٹ بھی کیا، کہتے ہیں چور کی داڑھی میں تنقہ بولا جاتا ہے جب چور کو شک ہو کہ اس پر شک کیا جا رہا ہے۔ یہ محاورہ یاد آتا جب ایک ٹی وی چینل پر عمران خان کی صفائی پیش کی گئی ایسی خبر پر جو ابھی آئی ہی نہیں، یعنی زمان پارک والی آف شور کمپنیاں خان کی نہیں۔ جنہیں نہیں پتا تھا انہیں بھی پتا چل گیا کہ دال کالی ہے۔ اب ذرا سنیے جی، جب پاناما پیپرز آ رہے تھے چودھری صاحب، اور آئی سی آئی جے کا ایک طریقہ کار ہے کہ جن لوگوں کے نام آ رہے ہیں ان کو ایک ایک خط لکھا جاتا ہے اور ایک سوال نامہ بھیجا جاتا ہے کہ اگر وہ اپنی صفائی میں کچھ کہنا چاہتے ہیں تو کہہ دیں، ان کو ایک موقع دیا جاتا ہے۔ تو پاناما پیپرز میں بھی یہ موقع دیا گیا، اور یہ جب پاناما پیپرز میں شریف فیملی کو موقع دیا گیا تو شریف فیملی کو پتہ چل گیا کہ پاناما پیپرز آ رہے ہیں، ان کی آف شور کمپنیز پکڑی گئی ہیں، اور اچانک بیٹھے بیٹھے حسین نواز صاحب کے انٹرویوز شروع ہو گئے۔ لائک مائنڈڈ لوگوں کے ساتھ ان کے انٹرویوز چلنا شروع ہو گئے 1 گھنٹے کے 1 on 1، اور اس میں حسین نواز صاحب اپنے بیرون ملک جائیدادوں کی تفصیلات بتانا شروع ہو گئے۔ مریم صفدر صاحبہ نے کہا میری تو کہیں جائیداد ہی نہیں ہے۔ تو دراصل سب پریشان تھے کہ یہ آخر حسین نواز صاحب کو ہوا کیا ہے کہ بیٹھے بیٹھے انہوں نے اپنی آ کے جائیدادیں بتانا شروع کر دی ہیں۔ تو اس کا بیک گراؤنڈ یہ تھا کہ پاناما پیپرز میں نام آ رہا تھا، اسی طریقے سے وہ تو تھا حقیقی نام۔ اب یہ ہوا کہ اب جب 2 زمان پارک کا معاملہ آیا، جو کہ وزیر اعظم عمران خان کے آبائی گھر کا بھی پتہ ہے، تو وزیر اعظم عمران خان کو بھی سوال نامہ بھیجا گیا، اور اس شخص کو بھی سوال نامہ بھیجا گیا، فرید الدین نامی شخص کو، جو دوسرے ایڈریس پہ رہتا تھا۔ تو وزیر اعظم عمران خان نے نہ صرف اس کا جواب دیا بلکہ ساتھ ایک نقشہ بھی بھیجا کہ یہ میرا گھر ہے اور یہ 500 میٹر دور دوسرا 2 زمان پارک ہے۔ چودھری اعتزاز احسن صاحب بھی اس کی وضاحت کر چکے ہیں کہ یہ ہے ایسا۔ تو ان کا خیال تھا کہ یہ بم ہم پھوڑیں گے اور 2 زمان پارک کے ساتھ کھیلا جائے گا، اور جیسے ہی 2 زمان پارک آئے گا
وزیر اعظم عمران خان صاحب کٹہرے میں ہوں گے اور ایک دفعہ خبر بھی چل جائے گی، تصویر بھی چلی جائے گی اور اس کے بعد دیکھا جائے گا کون وضاحتیں کرتا ہے، کون وضاحتیں سنتا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان صاحب نے یہ کیا اور فرید الدین نے بھی یہ کیا، اور فرید الدین سے بھی رابطہ کیا گیا کہ آپ اس طرح کی کوئی گول مول سٹیٹمنٹ دے دیں تاکہ ہماری ذرا سٹوری اچھی بن جائے۔ انہوں نے یہ اپنے ذرائع سے وزیر اعظم تک کنوے کیا کہ مجھے یہ اپروچ کیا گیا ہے۔ اس کے بعد وزیر اعظم عمران خان نے یہ ساری چیزیں میڈیا کے ساتھ شیئر کر دیں کہ مجھ سے یہ پوچھا گیا تھا، میں نے یہ بتا دیا۔ اور جو یہ ٹویٹس ہیں، یہ تو میں نے صرف ایک ٹویٹ بتایا ہے، کافی سارے ٹویٹس ہوئے کہ پتہ نہیں کوئی نہ کچھ ہو جائے گا، لیکن ہوا کچھ نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وزیر اعظم عمران خان ایک بار پھر بچ گئے اور ان کی کوئی پراپرٹی نہیں پکڑی گئی، ان کی کوئی آف شور کمپنی نہیں نکلی۔ تو چودھری صاحب پھر یہ آف شور کا یہ جو ICIJ کی رپورٹ ہے اس میں بھی مینشن کیا گیا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان کا کوئی بھی آف شور کمپنی ان کی اونرشپ میں نہیں نکلی، یہ بھی کلین چٹ دے دی گئی چودھری صاحب۔ نہیں، اور اس کے اور فرید صاحب کو یہ بھی کہا کہ جی آپ یہ گول مول سا جواب دے دیں اور جھوٹ بول دیں۔ انہوں نے کہا میں آپ کے لیے جھوٹ بول دوں یا غلط بیانی کروں؟ جب انہوں نے یہ صاف ان کو للکارا تو میں تو نہیں اس طرح کروں گا، تو ان کا سارا منصوبہ جو تھا، باقی پیپرز اپنی جگہ ہیں اور ڈاکومنٹ بھی ہیں اور پاکستانی بھی فرشتے نہیں ہیں، یہاں سے بہت سارا پیسہ لوٹ کے باہر ملکوں میں رکھا گیا ہے اور رکھا جا رہا ہے، اور اس پر ابھی کوئی رکاوٹ نہیں آئی، معاف کرنا، اور یہ رکنا چاہیے اور پاکستان کا پیسہ پاکستان میں لگنا چاہیے اور غریب کی 2 وقت روٹی کا بندوبست ہونا چاہیے، جس پر بڑی کم توجہ ہے۔ جی ہاں، اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر، آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز، ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا YouTube چینل۔ موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں، اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجئے موبائل ایپ۔ باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجئے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv۔ ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو، سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر، ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک، تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر۔